دے، میرے بچوں کو دیندار بنا دے، ہمیں دیندار بنا دے، ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ دین پر فرمانا. یہ دعا کی اور گھر میں جو پکا ہوا تھا اس کو کھا لیا. اس کو کہتے ہیں جمعرات کا ختم. اس کے علاوہ اگر کچھ اور زیادہ کر لیا تو چونکہ لوگ مصروف ہوتے ہیں، کاموں پر ہوتے ہیں، دنیا دار ہیں، ہم لوگ دنیا میں تباہ ہوئے ہیں. وہ صحابہ کرام کی طرح نہیں کہ ہمہ وقت دین میں ہی ہوں. یہاں تو لوگ ایسی تباہی ہو گئی ہے نعوذ باللہ 5 نمازیں نہیں پڑھتے. تو ایسی حالت میں لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ جمعرات کے دن آپ نے کچھ احباب کو بلا لیا، کھانا آپ نے پکایا، وہ آئے، دعا کی، دین کی بات ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی. تو یہ کام، اس کو ہم کہتے ہیں جمعرات کا ختم یا ذکر ہو گیا. ذکر پر تو میں اگلا پروگرام کروں گا آگے چل کر انشاءاللہ، اس پر میں پورا ذکر کرنے والا. اچھا، اگر کوئی بندہ محلے میں یہ کام کرتا ہے، لیکن یہ جمعرات کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کا برکت والا دن ہوتا ہے، اس پر بھی میں آگے بات کروں گا. تو وہ کہتے ہیں جو محلے کے بندے شبہ ڈالنے والے دوست ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ کام صحابہ نے کیا تھا؟ جی نہیں، اس بندے کے مطابق نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں پھر تو یہ بدعت ہو گیا. کیوں؟ بدعت وہ کام ہوتا ہے جو صحابہ نے نہ کیا ہو. تو جب صحابہ نے نہیں کیا تو تم نے یہ کیوں کیا؟ بتائیں ابو بکر نے کیا ہے، بتائیں عمر نے کیا ہے، بتائیں عثمان نے کیا ہے، بتائیں علی نے کیا ہے، بتائیں بلال نے کیا ہے، بتائیں ابو ہریرہ نے کیا ہے، بتائیں انس بن مالک نے کیا ہے. وہ جتنے نام صحابہ کے آتے ہیں نا وہ بول دیتے ہیں. بتائیں. وہ سادہ بندہ ہوتا ہے اللہ کا، اس نے ایک کار خیر کیا ہوتا ہے. اب وہ صحابہ کی زندگیاں الاستیاب تو اس نے پڑھی نہیں ہوتی، الاصابہ اس الغابہ تو پڑھی نہیں ہوتی، اور پھر اس فارم میں تو صحابہ کرام نے کیا بھی نہیں ہوتا. اب وہ کیا بیان کرے؟ لیکن اس کو صحابی کا نام کا رعب ڈالا جاتا ہے، اور صاحب یہ کہ جو کام صحابی نے کہ وہ بدعت ہے، اور ساتھ یہ روایت پڑھ دی جاتی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. تو کیا صحابی کا کام اگر فرض کریں ہم دکھا دیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر ہم صحابی کا یہ کام دکھا دیں کہ صحابہ کرام نے ختم قرآن کیا، لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے دعا کی، برادری والوں کو جمع کیا، انس بن مالک نے کیا، تو کیا وہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست مان جائیں گے اس بات کو؟ قول صحابی کو اور عمل صحابی ان کے لیے کافی ہو جائے گا؟ وہ مان لیں گے؟ بعض میرے ناظرین جو ہیں پروگرام دیکھنے والے وہ کہیں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے، آپ دکھائیں تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں. میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر انس بن مالک کا دکھا دیں، ابو ہریرہ کو دکھا دیں، کسی صحابی کا دکھا دیں تو وہ نہیں مانیں گے. یہ صرف ایک رعب ڈالنے کا ایک فیشن بن گیا ہے کہ صحابہ سے دکھائیں، صحابہ سے دکھائیں، صحابہ سے دکھائیں. یہ ایک رعب اور فیشن ہے. وہ نہیں مانتے صحابہ کرام کے کام کو، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن. پھر جب اگر آپ صحابہ کرام سے دکھا دیں تو وہ اگلی بات کریں گے کہ دکھائیں کہ یہ کام حضور نے کیا ہے کہ نہیں. اس کی ایک میں مثال ایک دو آپ کو دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے اوپر کافی پروگرام کیا، قراءۃ القبور کے اوپر بڑی تفصیل سے وہ پروگرام ہوا. قراءۃ القبور پر میں نے محدثین کے وہ سارے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے. ایک میرے دوست ہیں بڑے، انہوں نے وہ میرا پروگرام دیکھا تو انہوں نے قراءۃ القبور کے اوپر وہ جب میں بولتا جاتا تھا تو انہوں نے کچھ حوالہ جات بھی لکھ لیے. انہوں نے پاکستان میں فون کیا کہ آپ قبر پر قرآن جب جائیں نا تو الحمد شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آخری آیات پڑھ لیں تو آپ پڑھ کر قبرستان میں یہ کر سکتے ہیں. تو جن کو انہوں نے فون کیا وہ ذرا اس دماغ کا بندہ تھا کہ وہ اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ جی نہیں وہ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں کر سکتے ہیں. اس نے اسے کہا، وہ جو بندہ تھا اس نے اس میرے دوست سے کہا کیا یہ کام صحابہ نے کیا تھا؟ چونکہ عادت پڑی ہوئی تھی نا، وہ فوراً اس کی زبان سے وہ بات نکلی، کیا صحابہ نے یہ کام کیا تھا؟ کسی ایک صحابی کا بتا دیں. جیسے وہ جوش میں کہتے ہیں نا، اس نے پورا جوش سے بتا دیا. اس نے کہا ہاں صحابی نے کیا. اس نے کہا کس نے کیا؟ اس نے کہا عبداللہ بن عمر نے کیا ہے.
حضرت عبد الرحمن نے کیا، وہ جو میں نے صحابہ کرام کے نام اس کے اندر بتائے تھے پروگرام کے اندر، میں ان کو اب دہرانا نہیں چاہتا، انہوں نے وہ بتا دیے۔ ان صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے بجائے بات کرنے کے ہمارے جو مسجد کے خطیب ہیں نا، بڑے عالم ہیں، وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں، تو آپ ان سے یہ بات کریں، کیونکہ مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں وہ عبداللہ بن عمر نے کیا۔ انہوں نے کہا اچھا ان کا نمبر دیں، انہوں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا جی عبداللہ بن عمر نے کہا ہے، پسند کیا ہے کہ وہ پڑھنا قرات علی القبور کا۔ تو انہوں نے کہا وہ جو صاحب مدینہ یونیورسٹی ہے، وہ کہنے لگے وہ تو ساری روایتیں ہی ضعیف ہیں، وہ تو من گڑت ہیں، وہ تو کہیں ثابت نہیں، وہ تو برس پڑے۔ ان کے سامنے اب انہوں نے اتنی محنت کی کہ وہ میری تقریر سن کے ازالہ شبہات جن پر وہ میں نے لیا، شاید ان کو کوئی خاص ضرورت تھی، انہوں نے وہ کتابیں بائے کر لیں۔ انہوں نے وہ سامنے کتاب رکھی الاذکار امام نووی کی، تو میں نے اس کے اندر وہ بتایا تھا کہ امام نووی کہتے ہیں یہ جو روایت ہے بے اسناد جید ہے، بے سند حسن ہے، اس کی روایت بھی حسن ہے اور یہ جید ہے۔ تو وہ جب انہوں نے کہا نا وہ تو من گھڑت ہے، وہ موضوع ہے، وہ فلاں ہے، وہ شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ یہ امام نووی نے تو لکھا یہ حسن ہے، بہقی نے کہا ہے حسن ہے، تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ درست نہیں، تو یہ تو نہیں بات بنتی، یہ تو حسن ہے، تو لہٰذا قرات القبور جائز ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ کسی صحابی کا دکھائیں، صحابی کا تو میں نے بتا دیا۔ اب وہ جو صاحب مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے وہ برسے، وہ کہنے لگے یہ صحابی کی بات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات القبور کیا ہو، یا اس کا حکم دیا ہو، یا آپ نے جنت المعلا میں جا کر کیا ہو، جنت البقیع میں کیا ہو، احد پر کیا ہو، حضور کا دکھائیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت جناب ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ صحابی کا دکھائیں، تو میں نے صحابی کا تو دکھا دیا، تو صحابی تک آپ رہتے، آپ نے کہا تھا جو کام صحابہ کے زمانے میں ہو وہ کام عبادت ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے، اور جو کوئی صحابی کرے وہ جو میں نے دکھا دیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر صحابی سے دکھا بھی دیں کہ ختم قرآن صحابہ کرتے تھے، انس بن مالک کرتے تھے، تو کیا وہ ماننے والا مان لے گا؟ اور اگر وہ ذرا بڑا آدمی ہو، یہ تھا اس نے کہا کہ حضور سے دکھائیں، اگر وہ دوسرے ایک ہو، ایک خوارج ہو، تو وہ یہاں نہیں ٹھہرے گا۔ اگر ہم یہ بخاری سے دکھا دیں، مسلم سے دکھا دیں، ابو داؤد طیالسی سے کوئی فعل صحابی کا دکھا دیں، کسی کے مطالبہ کہے کہ یہ صحابی نے کیا، ہم کہیں یہ دیکھیں کیا، یہ لکھا ہے، تو پھر وہ وہاں سٹیپ نہیں کرے گا، وہ کہے گا قرآن سے دکھائیں۔ یعنی ہمارا کام منانا تو ہے ہی نہیں، ہمارا کام تو سنانا۔ میں آپ کو یہ بات کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ لفظ فیشنی لفظ ہے کہ صحابہ سے دکھائیں۔ ارے بابا جب صحابہ سے دکھاتے ہیں تو کوئی نہیں مانتا، کیوں؟ کسی بات کا ماننا اور ہے، جاننا اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے دل کے اندر کسی بات کا گھر کر دے، یہ بات اور ہے۔ لیکن صحابہ اکرام سے وہ باتیں ثابت ہیں جب آپ اپنے شبہ ڈالنے والے دوستوں کو دکھاتے ہیں تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ اب میں اس کا فائنل کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ میرے پاس حافظ ابن تیمیہ کا فتاویٰ ہے، اور اس کا کتاب توحید الالوہیہ، یہ اکثر اس کتاب کے میں آپ کو حوالے دیتا رہتا ہوں۔ تو اس کے اندر انہوں نے ایک بحث چھیڑی، یہ بات انہوں نے فتاویٰ کے اندر بھی چھیڑی۔ وہ جب میں فتاویٰ کا حوالے دیتا ہوں تو بعد مرتبہ مجھے دوست کہتے ہیں وہ نمبر ضرور بتائیں، تو نمبر بھی لکھ لیں۔ لکھنا تو کسی نے کیا، اگر کسی نے لکھنا ہو تو مجموعہ فتاویٰ، مجموع الفتاویٰ، جلد 1 جز 1 اور صفحہ نمبر 219، اور کتاب توحید الالوہیہ، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور یہ کتاب میرے پاس ہے، اس کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ قاعدہ جلیلہ، اس کے اندر جو وسیلے کے اوپر حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے، جب میں نے وسیلے کی بات کی تھی، وہ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے وہ سارے یہ حوالے پڑھے تھے، میں اس کا ہنٹس دے رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں آپ کو اب اس وقت۔ حضرت عثمان بن حنیف، جن کو ہم حنیف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی تھی جب وہ نبینا تھے اور حضور کے پاس آئے، تو وہ اس کی دعا کے اندر تھا کہ یا اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ نے ان کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا،
تو اس زمانے میں ایک بندہ ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا میری یہ کوئی مشکل ہے تو میں خلیفہ راشد کے پاس جا رہا ہوں، مگر وہ مصروف بہت ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے ان کو کہا کہ میں تمہیں وسیلے والی وہ دعا بتلاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلائی، اس وسیلے سے دعا کرو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس نے وہ دعا کی اور اللہ نے اس کا وہ کام کر دیا۔ یہ واقعہ قاعدہ جلیلہ کے اندر بھی ہے، فتاویٰ کے اندر بھی ہے، امام طبرانی نے بھی اس کا ذکر کیا۔ پہلے تو حافظ ابن تیمیہ نے اس کی سند کے اوپر بحث کی، کیا یہ بات ثابت ہے کہ نہیں؟ علامہ البانی نے بھی اس کے اوپر بات کی۔ اب وہ سندوں کے اوپر بات کرنے کے بعد وہ میں کر آیا ہوں، اور اس کا جواب شیخ سعید ممدوح نے ان کے اعتراضات کا وہ دیا، وہ بھی میں سارا پیچھے بیان وسیلے کے بعد میں بیان کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ابھی میں حوالہ پڑھنے والا ہوں، یہ کس کانٹینٹس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان بن حنیف نے جو دعا سکھلائی تھی تو اس پر وہ تبصرہ کرتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت عثمان بن حنیف کا یہ کہنا کہ تم ذات رسول کے وسیلے سے دعا کر لو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ وسیلہ جائز ہے، حافظ صاحب کا اس پر تبصرہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں وَمِثْلِ هَذَا لَا تُثْبَتْ بِهِ شَرْعِيَّةٌ كَسَائِرِ مَا يُنْقَلُ عَنْ أَحَادِ الصَّحَابَةِ فِي جِنْسِ الْعِبَادَاتِ او الاباحات او الاجابات او التحریمات اذا لم يوافقه غیره من الصحابہ علیہ وکان ما یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنت یجب علی المسلمین اتباعها بل غایہ ان یکون ذلك مما یسوء فیہ الاجتہاد ومما تنازعت فیہ الامہ فیجب ردہ رسول اللہ ورسول۔ آگے اس کے ایک بات پھر دوسری مثال وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایسی روایات اور صحابہ کے احاد ان سے جو خبریں ایسی منقول ہیں عبادات کے اندر، اس سے نہ مباح ثابت ہوتا ہے، نہ اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، نہ اس سے حرام ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ کے اس طرح عمل کرنے سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اصل چیز وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور صحابی کے کرنے سے لم یکن فعل و سنت یجب علی المسلمین اتباعها، مسلمانوں پر کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کام کی وہ کاپی کریں جو صحابی نے خود کیا ہو، اور صحابی کے کرنے کی وجہ سے کام کا اسلام کے اندر سرے سے ثبوت ہی نہیں ہوتا۔ کب ہوتا ہے؟ ہاں یہ ان کا ذاتی اجتہاد ہوتا ہے صحابی کا۔ میں اگر آپ کو اپنی بات سمجھا سکا ہوں، ایک طرف شور ہوتا ہے صحابی سے دکھائیں، اگر دکھائیں تو یہ جواب سن لیں۔ آپ کو کبھی اتفاق نہیں نہ ہوا صحابہ کا دکھانے کا؟ ہمیں تو ملتا رہتا ہے کہ دکھائیں، ہم نے اس لغابہ سے دکھایا، اس کے بعد یہ روایت سامنے آ گئی۔ یعنی ایک محض فیشنی لفظ ہے کہ صحابہ سے دکھائیں، یہ صحابہ سے دکھائیں، یہ ایک فیشنی لفظ ہے، اس کی کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک محض مطالبہ ہے۔ اگر صحابہ سے دکھا دیں تو کوئی نہیں مانتا۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے ایک دوسرا لکھا، ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں نے آپ کو اس کے اوپر 3-4 باتیں بتانی ہے، مجھے کہاں تک جا سکتا ہوں میں۔ آگے وہ کہتے ہیں، ایک مشہور بات ہے، وہ کہتے ہیں وَلِهَذَا نَظَائِرِ كَثِيرَةٌ، اس طرح کی صحابہ کی بہت سی مثالیں ہیں جو ثبوت نہیں بنتا۔ اسی طرح کو ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کانا ابن عمر يدخل الماء في عينه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى الأذين في الوضوء ويقول من استطاع۔ اسی طرح صحابہ اکرام کا وہ مثال دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ وضو کرتے وقت اپنی آنکھوں میں پانی ڈالا کرتے تھے، کانوں کے لیے مسح جدید کے لیے کیا کرتے تھے، پانی لیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازوؤں تک کا ہاتھ دھوتے تھے، فرماتے تھے جو اپنی چمک زیادہ کرنا چاہے وہ اس طرح سے کرے۔ تو یہ ان کی چیزیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے کام ہیں، وہ گردن کا مسح کرتے تھے، وہ کہتے ہیں فَإِنْ هَذَا
وَإِنِ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْإِتِّبَاعِ اتِّبَاعًا لَهُمْ فَقَدْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ وَقَالُوا سَائِرُ الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّؤُونَ هَكَذَا۔ کہتے ہیں یہ جو صحابہ نے کیا نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے گردن کا مسح کیا، عبداللہ بن عمر نے یہاں تک زیادہ ہاتھ دھوئے اور زیادہ پانی سے وضو کیا کہ قیامت کے دن یہ چمکے گا، کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ نیا پانی لینا اس کے لیے یہ حدیث سے وضو ثابت نہیں ہے، اس لیے کچھ علماء نے تو اس کی تائید کر دی ہے صحابہ کے کام کی، لیکن جو بڑے صحابہ ہیں انہوں نے تائید نہیں کی۔ یعنی معنی کیا نکلا اس کا؟ پھر میں وہ عبارت پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ما ينقل عن احادیث الصحابہ فی جنس العبادات والاباحات والاجابات تحریمات اذا لم یوافقا، اور پھر یہ کہتے ہیں لم یکن فعلہ سنہ یجب علی المسلمین اتباعها بل غایت نہیں یکون ذالک مما یسوء فیہ الاجتہاد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام صحابہ نے کیے، مگر ان کاموں کے کرنے سے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے اوپر کچھ واجب نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں، اگرچہ یہ کام صحابہ اکرام نے کیے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ وہ دکھائیں صحابہ اکرام سے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر صحابہ اکرام سے دکھا دیں تو کیا ہوگا؟ اس بات پر میں زور دے رہا ہوں، یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ نے کیا، کہتے ہیں دلیل نہیں ہے۔ عثمان بن حنیف نے کیا، کہتے ہیں دلیل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نے قراءۃ القبور کی، کہتے ہیں دلیل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تین طلاقوں کو 3 طلاقیں کہا، کہتے ہیں بخاری مسلم کے اندر وہ ایک الگ بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں 3 طلاقیں۔ حضرت عمر کہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہیں، ابو ہریرہ کوئی کام کریں، دوسرے صحابہ کریں، تو وہ کہتے ہیں ہو سکتا کوئی عالم ان سے متفق ہو جائیں، لیکن شریعت کے اندر دلیل نہیں بنتا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا سو تم بھی اس کو مت کرو، جو قول ہے جو صحابہ نے نہیں کیا اس کا کرنا، جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اس کا کرنا بدعت ہے، جو صحابہ کرام سے نہ ثابت ہو اس کا کرنا بدعت ہے۔ یہ صحابہ سارا کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ زور دے رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح سے نہیں وہ بات بنتی۔ وہ کہتے ہیں کہ بات اس طرح سے بنتی ہے کہ اس طرح سے بات بنتی ہے کہ کام صحابی نے کیا ہو، تمام صحابہ نے اس کے ساتھ اتفاق کر لیا ہو، تمام صحابہ نے اس کے ساتھ اتفاق کر لیا ہو۔ اگر تمام صحابہ نے اتفاق نہیں کیا تو قول صحابی ہو یا فعل صحابی ہو وہ حجت نہیں بنتا۔ اب اس وقت میں اس مسئلے پر بات نہیں کر رہا کہ اگر صحابہ کرام کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ترجیح کس کو ہوگی، یا اختلاف ہوتا ہے تو ان کی لیگل نوعیت کیا ہوتی ہے، میں اس مسئلے سے بات نہیں کر رہا۔ کیا قول صحابی فعل صحابی حجت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس مسئلے پر بھی میں بات نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیشن ہے نا کہ یہ کام صحابہ سے دکھائیں، دودھ کا گلاس رکھا ہو تو کہتے ہیں صحابہ سے دکھائیں، اب صحابہ سے دکھائیں، صحابہ سے دکھائیں۔ وہ جب صحابہ کی باری آتی تو گرین جھنڈی دکھا دیتے ہیں، کوئی صحابہ کو نہیں مانتا اس معنی میں، وہ قول صحابی کو کہہ رہے ہیں، اس سے تو مباح بھی ثابت نہیں ہوتا، مستحب بھی ثابت نہیں ہوتا، کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کی مثالیں میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابھی دوسرا سن لیں، عظیم صحابی، اور ان کو حافظ ابن تیمیہ شاب صالح صحابی کہتے ہیں، کہ جوان صحابی، شاب صالح صحابی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے جس کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ بھی مجموع الفتاوی ہے، جلد پہلی ہے، جز پہلا ہے، صفحہ نمبر 219 ہے، کتاب توحید الالوہیہ ہے، اس کے اندر بھی اسی صفحے کی وہ عبارت آ رہی ہے جس کا اوپر میں نے وہ عثمان بن حنیف کا، ابو ہریرہ کا وہ پڑھ کر آیا ہوں۔ اب دوسرا، یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے اس لیے میں اس کا اشارہ کروں گا، پر پورا نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ ابن عمر كَانَ يَتَحَرَّى أَن يَسِيرَ مَوَاضِعَ سَيْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَيَنزِلُ مَوَاضِعَ مَنزِلَهُ وَيَتَوَضَّأُ فِي السَّفَرِ حَيْثُ رَآهُ يَتَوَضَّأُ وَيَصُبُّ فَضْلَ مَائِهِ عَلَى شَجَرَةٍ صُبَّ عَلَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ
ورآہ مستحبا ولم یستحب ذلک جمہور العلماء کما لم یستحبہ ولم یفعلہ کابر الصحابہ کابی بکر و عمر و عثمان و علی و ابن مسعود و معاذ بن جبل ولم یفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ولو رآہ مستحبا لفعلوا کانوا کما کانوا یتحرون متابعتہ والاقتداء بہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شاب صالح سے ابھی لکھا ہے، وہی میں کوٹ کر رہا ہوں، ان کا کام یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے، کوشش کرتے تھے جانے کی، وہاں جانے کی، پہنچنے کی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قیام کیا تھا، جس درخت کے نیچے حضور بیٹھے تھے اس کو پانی دیا کرتے تھے۔ قاضی عیاض نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو وہ درخت کی شاخیں ذرا نیچے تھیں، تو عبداللہ بن عمر نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ وہ ایسا رستہ تھا کہ 4 چفیرے درخت تھے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، تو وہ درمیان سے گزر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گزرے تھے، حضور گھوڑے پر سوار تھے، وہ برانچز جو درخت کی شاخیں تھیں وہ نیچے تھیں، تو نبی کے وسلم نے ایسے سر مبارک اپنا نیچے کر لیا کہ وہ شاخیں نہ لگے۔ عبداللہ بن عمر وہاں سے پیدل گزر رہے ہیں، تو جب یہ پیدل گزرے تھے انہوں نے بھی یہاں ایسے کر لیا۔ تو کسی نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہ انہوں نے کہا میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ عاشق مصطفیٰ، سارے صحابہ عاشق تھے، مگر ہر ایک کے اندر ایک جذبے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے کہ کسی کا جذبہ کتنا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کوشش کیا کرتے تھے ان راستوں پر سفر کرنے کی، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اترے تھے وَيَنزِلُ مَوَادِ مَنزِلًا، جہاں حضور کبھی اترے تھے تو وہاں جا کر وہ اترا کرتے تھے، وہاں وہ ٹھہرا کرتے تھے، اور جہاں وَيَتَوَضَّأَ فِي السَّفَرِ حَيْثُ رَآهُ يَتَوَضَّأ، سبحان اللہ، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا تو حضرت وہاں جا کر وضو کیا کرتے تھے، اور وضو کا پانی اس درخت کو ڈالا کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا، جس درخت کے اندر، سبحان اللہ، کہ یہ درخت کہیں سوکھ نہ جائے۔ یہ عشق والوں کے بڑے عجیب معاملے ہوتے ہیں۔ تو یہ عاشق صحابی تھے، یہ عشق کا اظہار کر رہے تھے، یہ برکت کے لیے جا رہے تھے۔ امام بخاری نے کتاب مساجد مکہ اور مدینہ کے درمیان کا ایک باب باندھا ہے، وہاں انہوں نے حافظ ابن تیمیہ نے تو یہ اشارے کیے ہیں نا، امام بخاری نے ایک ایک چیز کا نام لکھا ہے وہاں پر بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کن کن جگہوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اور اس کے اندر امام بخاری کا جب میں نے وہ تبرک کے اوپر کیا تھا پروگرام، وہ ازالہ شبہات تبرک اور اس کے اوپر شبہات جو تھے ان کا ازالہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا تھا، اس وقت میں نے بخاری کی وہ عبارات پڑھی تھیں کہ حضرت امام بخاری یوں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اس مقام پر جایا کرتے تھے جہاں اب یہ کنکری پڑی ہوئی ہیں، عبداللہ بن عمر اس مقام پر جایا کرتے تھے جہاں سے اب پانی گزر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ امام بخاری بھی انہی جگہوں پر جایا کرتے تھے جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر جایا کرتے تھے۔ ہاں جی، تبرک متبرک مقامات پر جانا جائز ہے، صحابی گئے تھے، عبداللہ بن عمر گئے تھے۔ تو اب حافظ ابن تیمیہ کی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے کیا ہے، تو عبداللہ بن عمر کا یہ کرنا وَلَمْ يُسْتَحِبُّ ذَلِكَ، یہ مستحب نہیں ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے صحابہ کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے صحابی سے دکھائیں، اس کا یہ حال ہے۔ اور آگے مجھے وہ اشارہ ہو گیا ٹائم کا، اب میں آپ کو دوسرا یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں اسی بات کو وہ آگے چلا رہے ہیں، اور آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ان کاموں کا کرنا اس طرح سے درست نہیں ہے۔ تو آگے تو حافظ صاحب نے غضب کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ بل ھذا من البدع التي ينهى عن عمر بن الخطاب كما ثبت بالاسناد الصحیحہ۔ وہ کہتے ہیں ان کاموں کا تو کرنا سرے سے بدعت ہے، جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کاموں سے منع کیا کرتے تھے۔ اب وہ منع کرنے کی روایت پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اس کے اوپر یہاں پر انہوں نے یہ لکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ بدعہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں وہ بدعت ہے تو پھر باقی کیا رہ گیا اور کیا مسئلہ اس کا رہ جاتا ہے یہاں پر۔
یہ جو میرے پاس کتاب ہے، کتاب اقتداء الصراط المستقیم، اسی کے اندر بھی انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے. اب وہ صفحہ نہیں مل رہا، میں اگلے پروگرام میں بتا دوں گا. یہاں پر انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ بدعت ہی نہیں، یہ ذریعہ شرک ہے. یہ جو حضرت عمر فاروق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کام ہے. تو آج کے اس ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے دو باتوں کا اظہار کیا ہے. ایک تو یہ کہ بدعت وہ کام ہوتا ہے جو صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، یہ بھی فیشنی لفظ ہے. اس کے بعد ہمیں دکھائیں کہ کیا یہ کام صحابہ کرام نے کیا تھا. اگر یہ دکھا دیں تو کیا اس پر وہ مان جائیں گے یا وہ دلیل بن جائے گی؟ تو اس کے اوپر بالکل وہ دلیل جو ہے وہ نہیں بنتی. آگے انہوں نے کیا ہے کہ ومن قال من العلماء ان قول صحابی حجہ فانما قالہ اذا لم يخالف غیر من الصحابہ ولا عرف ان يخالف. وہ کہتے ہیں صحابی کا قول صرف کام اسی وقت حجت ہو سکتا ہے جب دوسرے صحابہ نے اس کی مخالفت نہ کی ہو اور صحابہ کے اندر اس نے شہرت نہ ڈالی ہو. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو صحابی کا کام حجت نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ بالکل فیشن ہے کہ صحابی سے دکھائیں، میلاد صحابی سے دکھائیں، جمعرات کا ختم صحابہ کرام سے دکھائیں. تو بدعت وہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو، اسلام سے وہ ٹکرا رہا ہو، وہ بدعہ سیئہ ہوتی ہے. اگر نہ ٹکرا رہا ہو تو وہ بدعہ کم از کم اگر اپنی حیت میں ہوگی تو وہ بدعہ حسنہ ہوگی. اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. آج امید ہے کہ یہ دو باتیں آپ تک میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہنچا دی کہ یہ فیشن کو یاد رکھیں اور اس دلیل کو یاد رکھیں کہ بدعہ کس کو کہتے ہیں. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.